صدیوں کا بیٹا مصنف M.A. راحت۔ ڈیو پائکر طیارہ 300 مسافروں کے بارے گراں کو اٹھائے آسمان کی وسعتیں ناپ رہا تھا۔ اس کے جدید ترین پرسکون ماحول میں مسافر اپنی سیٹوں پر آرام سے دراز تھے۔ خوبصورت اور سمارٹ ایئر ہوسٹس اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھیں، اور پائلٹ روم میں 4 ماہر ہواباز پوری طرح مستعد تھے۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے پروانہ کیے ہوئے پورے 7 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد طیارے کو ایک اور بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اتارنا تھا، جہاں تھوڑی دیر کے قیام کے بعد اسے آگے روانہ ہونا تھا۔ پرسکون ماحول میں سفر کرنے والے مسافر اپنی سیٹوں پر دراز سو رہے تھے، سوچ رہے تھے اور اپنے ہم سفروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی حفاظت ان 4 ہوابازوں کے سپرد کر دی تھی، جو بلا شبہ ماہر فن تھے اور خود مطمئن ہو گئے تھے۔ پائلٹ کیبن میں مصروف ہواباز طیارے کی پرواز سے مطمئن تھے۔ صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، جس کے بعد انہیں کچھ دیر آرام کا موقع ملنے والا تھا۔ وہ اس 1 گھنٹے کے سفر کو کامیابی سے جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن قدرت ان کے اس ارادے کے خلاف تھی۔ حالات ایک پراسرار کہانی کو جنم دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ چنانچہ طیارے نے 8ویں گھنٹے کے پہلے 8 منٹ کا سفر طے کیا تھا کہ طیارے کے آلات ایک خوفناک طوفان کی نشاندہی کرنے لگے۔ ریڈار طوفان کی سمت کا اشارہ کرنے لگے اور پائلٹ چونک پڑے۔ انہوں نے طیارے کی تیز رفتار کنٹرول کی۔ طوفان کی نشاندہی کے بعد تیز پرواز ہوابازی کے اصول کے خلاف تھی۔ رفتار کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے دوسرے آلات سے طوفان کی قسم اور اس کی شدت کا جائزہ لینا شروع کیا، اور طوفان کی کیفیت معلوم کر کے ان 4 کی آنکھوں میں تشویش کے آثار ابھر آئے۔ طوفان اسی فضائی پٹی پر تھا جہاں سے وہ گزر رہے تھے، اور جہاں انہیں اپنا باقی سفر جاری رکھنا تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ اس میں طیارے کو گزارنا انتہائی خطرناک تھا۔ چنانچہ وہ 4 سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ جس علاقے میں طوفان ہے اور جس لائن سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پہاڑ نہیں ہے اور ایسی کوئی بلندی نہیں ہے جس میں طیارے کو نقصان پہنچ سکے۔ چنانچہ کیوں نہ نیچی پرواز کر کے گزارا جائے۔ ایک پائلٹ نے رائے دی۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ طوفانی جھکڑ طیارے کے توازن کو خراب کر سکتے ہیں، اور پھر آلات کے مطابق فضا اس قدر گدلی ہے کہ ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم زیادہ بلندی پر پرواز کریں اور طوفان کے اوپر سے گزر جائیں۔ ایک دوسرے پائلٹ نے کہا۔ اور مجھے تم دونوں سے اختلاف ہے، تیسرے پائلٹ نے کہا، جو عمر میں باقی تینوں سے بڑا اور تجربے میں ان سے زیادہ تھا۔ تب پھر کیا رائے ہے مسٹر سسکو؟ چوتھے پائلٹ نے، جو ابھی تک خاموش تھا، بے چینی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے رخ بدل دیا جائے۔ ہمیں یہاں خود اعتمادی سے کام لینا ہوگا۔ طوفان کی شدت بتاتی ہے کہ ہمیں اس لائن سے گزرتے ہوئے سخت خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یوں بھی کنٹرول ٹاور کو طوفان کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی سست رفتاری سے سفر جاری رکھتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیوں نہ قائم کیا جائے؟ ممکن ہے وہاں سے ہمیں ہدایات ملیں۔ ٹھیک ہے مائیکل، پلیز۔ یس آفیسر، نوجوان پائلٹ نے کہا، اور وہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کرنے لگا، لیکن وائرلیس پر گڑگڑاہٹ اور ہوا کے شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑی بڑی چٹانیں لڑک رہی ہوں۔ پائلٹ کوشش کر رہا تھا، لیکن کئی منٹ کی کوششوں کے بعد بھی ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا۔ دوسرے پائلٹ بھی اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ نوجوان پائلٹ نے بے بسی سے دوسرے لوگوں کو دیکھا اور پھر وائرلیس سیٹ آف کر دیا۔ طوفان کی شدت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ کیا اب بھی ہم اس طوفان سے مقابلہ کر کے مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ قطعی نہیں، دوسرے 2 پائلٹوں نے کہا۔ چنانچہ فوری طور پر رخ بدل دیا جائے، تجربے کار پائلٹ نے کہا، خواہ ہمیں طویل سفر کرنا پڑے۔ اوکے، دوسرے پائلٹوں نے کہا، اور جہاز کا رخ غیر محسوس انداز میں بدل دیا۔ 4 کے چہروں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ چند ساعت کے بعد ایڈمنڈ سسکو نے نوجوان پائلٹ کو ہدایات دیں کہ وہ وائرلیس آن رکھے اور کسی بھی ملک کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کرے۔ اگر رابطہ قائم ہو جائے تو اسے اپنے بارے میں بتائے۔
اور پائلٹ نے اس کے حکم کی فوری تعمیل کی۔ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ چاروں پائلٹوں نے الگ الگ فرائض سنبھال لیے اور مستعدی سے مسافروں کو کسی بھی منزل پر پہنچا دینے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ لیکن ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ طیارے کے آلات اس سمت بھی طوفان کی نشاندہی کرنے لگے اور چاروں پائلٹ بوکھلا اٹھے۔ طوفان کی شدت اس طرف بھی اتنی ہی تھی جتنی دوسری سمت۔ چنانچہ فوری فیصلے کے تحت ایک بار پھر جہاز کا رخ بدل دیا گیا۔ اب وہ تقریباً اسی طرف چل پڑے جدھر سے آ رہے تھے۔ اب رخ کا تعین بیکار تھا۔ جہاں بھی موت سے پناہ ملے، جس جگہ بھی جہاز کو اتارنے کا موقع مل جائے۔ نوجوان پائلٹ مسلسل وائرلیس پر چیخ رہا تھا۔ وہ ہر ایک بل کو اپنے طوفان سے گھر جانے کی اطلاع دے رہا تھا، لیکن طوفان کے شور میں خود اس کی اپنی آواز دبی جا رہی تھی، اور اس وقت ہوا بازوں کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ اس لائن میں طوفان کے آثار ٹوٹ گئے۔ قدرت ہم سے کوئی امتحان لینا چاہتی ہے، ایڈمنڈ سسکو نے مایوسی سے کہا۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں مسافروں کو حالات سے بے خبر رکھنا مناسب ہے جناب، مائیکل نے کہا۔ ابتری پھیل جائے گی اور ہم سکون سے کام نہیں کر سکیں گے، تیسرے پائلٹ راڈرک نے تشویش سے کہا۔ لیکن انہیں بے خبر رکھنا خلاف قانون ہے، ہیڈ اسٹوارٹ کو بلاؤ، ایڈمنڈ سسکو نے کہا، اور چوتھا پائلٹ والکوب ایک بٹن دبانے لگا۔ چند لمحات کے بعد ایک طویل قامت اور متناسب الاعضاء ہوسٹس مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی، لیکن وائرلیس پر سنائی دینے والی ٹرٹراہٹ اور ہوا بازوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یس پلیز، اس نے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاز ایک طوفان میں گھر گیا ہے۔ یہ طوفان چاروں طرف سے امڈ رہا ہے۔ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے چند لمحات کیا ہوں گے۔ بحالت مجبوری ہم نے مسافروں کو اس بارے میں یہ اطلاع دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ ہوشیار رہیں اور بے خبری میں آنے والے طوفان سے بدحواس نہ ہو جائیں۔ ہم جہاز کو تیسری سمت لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے طوفان چاروں طرف ہے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ آپ انتہائی سکون سے مسافروں کو طوفان کی اطلاع دے دیں اور انہیں بدحواس نہ ہونے دیں۔ کیا آپ یہ کام بہتر طور پر کر سکتی ہیں؟ یقیناً، ہیڈ اسٹوارٹ نے کہا۔ کیا میں جاؤں؟ ہاں، ایڈمنڈ سسکو نے کہا، اور خوبصورت ہوسٹس پائلٹ کیبن سے باہر نکل آئی۔ گو اس کی اپنی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن اس کا فرض اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ہوسٹس سٹینڈ کے نزدیک پہنچ کر مائک اٹھایا اور شیریں لہجے میں بولی، ان سے معذرت خواہ ہوں جو گہری نیند میں ہیں، لیکن جاگنا ضروری ہے۔ سفر مختصر ہے، کیوں نہ ان لمحات کو دلکش بنانے کی کوشش کی جائے۔ کیا میرے کرم فرما میری طرف توجہ دیں گے؟ جہاز کے مسافر آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوسٹس نے دوسری لڑکیوں کو بھی اپنے قریب بلا لیا اور پھر انہیں ترتیب سے کر کے مائک دوبارہ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ مسافروں کو دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ جو لوگ اونگ رہے تھے وہ بھی جاگ اٹھے تھے۔ ہوائیں تیز ہیں اور باہر کا موسم زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ممکن ہے طیارے کو اپنا پروگرام ملتوی کر کے کسی دوسرے ایئرپورٹ تک جانا پڑے۔ منزل کی طلب آپ کی ذہنوں کو پراگندہ کر دے گی اور اس سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جانے سے آپ اداس ہو جائیں گے۔ ہم نے اس اداسی کو دور کرنے کے لیے ایک محفل ترتیب دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے محفوظ ہوں گے، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ تیز ہواؤں سے بچنے کا انتظام کر لیا جائے۔ براہ کرم اپنی حفاظتی پیٹیاں کس لیں۔ درحقیقت انداز بیاں خوب تھا۔ مسافروں نے حالات کی نزاکت کو محسوس بھی نہیں کیا اور اپنی اپنی حفاظتی پیٹیاں کس لیں۔ وہ دلچسپ نظروں سے ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کی دلبستگی کا سامان کر رہی تھیں۔ طوفان آتے رہتے ہیں، یہ کم ظرف طوفان سمجھتے ہیں کہ اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو خس و خاشاک بنا دیں گے۔ یہ چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں اور پھر موت کی آغوش میں جا سوتے ہیں۔ دنیا اسی طرح قائم ہے اور قائم رہے گی۔ بہرحال تیز ہواؤں کے اختتام پر ہم آپ کو طوفان کے گیت سنائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ طوفان کے غرور کو توڑنے میں آپ ہماری مدد دیں۔ کیا طوفان بہت سخت ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کم ظرف ہمیشہ طاقت پر ناز کرتے ہیں، لیکن اس طاقت سے خوفزدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔
کیونکہ بہرحال اسے اپنی موت پر جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے برابر کی کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹائے اور باہر کا منظر دیکھ کر شست رہ گئے۔ جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ چاروں طرف طوفان کا راج تھا۔ بجلیاں لہرا رہی تھیں اور لہراتی روشنیوں میں سیاہ بادلوں کے غول مست ہاتھیوں کی طرح جھومتے نظر آ رہے تھے۔ طوفان واقعی بہت ہولناک ہے، کسی نے کہا، اور لوگوں کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ سب جاگ گئے تھے، سب کو طوفان کا علم ہو گیا تھا، لیکن ہوسٹس کی کوششوں نے ان میں ہراس پیدا نہ ہونے دیا۔ اب ان کی توجہ ہوسٹس کی باتوں سے ہٹ کر طوفان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ تقریباً سبھی کھڑکیوں میں لگے شیشوں سے طوفان کا بھیانک منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا خوفناک منظر تھا! وہ تو شکر تھا کہ جہاز کے اندر انہیں طوفان کا شور نہیں سنائی دے رہا تھا، ورنہ بہت سے لوگ تو وہ آواز ہی سن کر خوف سے مر جاتے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ الامان الحفیظ، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین و آسمان آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ پائلٹ کیبن میں چاروں ہوا باز اپنی زندگی کی سب سے سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ انہیں علم ہو گیا تھا کہ طوفان کی شدت کے سامنے یہ حقیر جہاز ایک تنکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ گو جہاز کے طاقتور انجن طوفان کے سینے میں شگاف کر کے جہاز کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ 8 انجن چلا دیے گئے تھے، لیکن کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ ہوا کا خوفناک دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور کسی بھی وقت ونڈ شیلڈ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ تھا۔ سب سے قیامت خیز بجلیاں تھیں جو جہاز پر حملہ کر رہی تھیں۔ جدید ترین برق شکن آلات ابھی تک طوفان کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن کیا ضمانت تھی کہ وہ بھی ناکارہ نہ ہو جائیں؟ اور بجلیوں کے ان خوفناک حملوں سے پریشان ہو کر بالآخر ایڈمنڈ سسکو نے جہاز کی بلندی کم کرنے کو کہا۔ دوسرے پائلٹوں نے اس کے اس حکم کی تعمیل تو کی تھی، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس تاریک جہنم میں جہاز کب کس بلند پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ یہ خطرہ موجود تھا۔ بجلیوں کی تیز روشنیوں میں کبھی کبھی ماحول روشن ہو جاتا تھا اور بلند پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آنے لگتا تھا، لیکن اوپر بھی موت تھی اور نیچے بھی۔ فیصلہ نہ کیا جا سکتا تھا کہ کون سی موت ان کا مقدر بنے گی۔ اور پھر جہاز کو ایک خوفناک جھٹکا لگا اور پائلٹ ایک دوسرے پر لڑک گئے۔ انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا، لیکن پائلٹ کیبن کو کافی نقصان پہنچ گیا تھا۔ بے شمار ڈائل ٹوٹ گئے تھے، شیشے کے ٹکڑے پورے کیبن میں بکھر گئے تھے۔ سمتنما بالکل ناکارہ ہو گیا تھا، اور یہ تباہی بجلی کی زبان نے مچائی تھی جو بہرحال برق شکن کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مسافروں میں چیخ و پکار مچ گئی اور ہوسٹس انہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن اب موت سامنے تھی۔ لوگ سب کچھ بھول گئے تھے اور وحشت زدہ شیشوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ پائلٹوں نے سنبھل کر ڈگمگاتے جہاز کو سنبھالا۔ اس کے 2 انجن ناکارہ ہو گئے تھے، اور یہ صرف ایک حملے میں ہوا تھا۔ طوفان نہ جانے کب تک رہے گا، ابھی تو ابتدا تھی۔ پائلٹ اس بات کو محسوس کر رہے تھے۔ مائیکل، ایڈمنڈ سسکو نے لرزتی آواز میں پکارا، اور نوجوان مائیکل اسے دیکھنے لگا۔ حالات ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ جہاز کے مسافروں کو اب زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہ ان لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے؟ نہیں مسٹر سسکو، میں اس کے خلاف ہوں۔ اگر موت مقدر ہے تو ان لوگوں کو موت سے قبل اس کا خوف کیوں دیا جائے؟ کیا آپ لوگ حالات سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں؟ تھرڈ پائلٹ راڈرک نے کہا۔ ہاں، حالات اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ اب تو ہم کسی سمت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہ جانے ہم کہاں ہیں، جہاز کا رخ کس طرف ہے۔ گویا موت بالکل قریب ہے، راڈرک نے دیوانگی سے پوچھا، اور دوسرے لوگ اس قوی ہیکل نوجوان کو دیکھنے لگے جو خاموش طبع اور متین تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ ہاں، موت قریب ہے راڈرک، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حواس کھو دیے جائیں۔ آخر ایک دن سب کو مرنا ہے، ایڈمنڈ سسکو نے کہا۔ آپ کا خیال غلط ہے جناب، راڈرک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل میری خواہش یہ ہے کہ جہاز کو ایک ناکارہ چیز سمجھ کر میرے حوالے کر دیا جائے۔ موت نے ہم پر حملہ کیا ہے، ہم اس سے بھرپور مقابلہ کر کے خود کو اس کے حوالے کریں گے۔ اوہ، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
اگر تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے تو ہم سب تعاون کریں گے۔ آپ میرے خیال کو دیوانگی کہیں گے۔ میں جو کچھ کروں گا تجربے اور ہوا بازی کے اصول کے خلاف ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس مشکل میں بھی آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم بتاؤ تو ہمیں، ایڈمنڈ نے کہا، اور ایک بار پھر انہیں خود کو مضبوطی سے سنبھالنا پڑا۔ جہاز کے کسی حصے پر دوبارہ بجلی گری تھی، لیکن راڈرک نے انہیں کچھ بتانے کی زحمت نہ کی۔ وہ تھروٹل کی طرف بڑھا اور اس نے اسے انتہائی اوپر تک کر دیا۔ جہاز کا اگلا حصہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا اور اب وہ اوپر اٹھ رہا تھا، بالکل کسی راکٹ کی طرح۔ مسافر کرسیوں سے چپک گئے تھے۔ ہاسٹس جہاز کے آخری حصے میں گر پڑی تھیں اور انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں۔ خود پائلٹ کیبن کے دوسرے طرف جا پڑے تھے۔ اب جہاز ایک کنویں کی طرح تھا جس کی دیواروں میں نصب شدہ کرسیوں میں انسان لٹک رہے تھے۔ اگر مضبوط چمڑے کی پیٹیاں انہیں سنبھالے نہ ہوتیں تو وہ سب جہاز کی دم میں بھرے ہوئے ہوتے۔ راڈرک، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جہاز سیدھا کرو، ایڈمنڈ اپنے اوپر سے دوسرے پائلٹوں کو دھکیلتے ہوئے بولا۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا، راڈرک نے دیوانگی سے کہا۔ وہ جہاز کے تھروٹل سے لٹکا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے جہاز کی رفتار مسلسل تیز کر رہا تھا۔ پائلٹوں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ خود وہ اٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دماغ سنسنا رہے تھے، آنکھوں میں تاریکی پھیلتی جا رہی تھی اور جہاز کسی راکٹ کی طرح آسمان پر اٹھ رہا تھا۔ اس وقت اگر بجلی کی کوئی لہر اس کے اوپری حصے کو چوم لیتی تو وہ اس کا آخری بوسہ ہوتا۔ اس کے بعد جہاز کا وجود باقی نہ رہتا، لیکن برقی جھکڑوں کے تمام نشانے خالی جا رہے تھے۔ البتہ اگر جہاز سیدھی حالت میں ہوتا تو اب تک ان کے کئی حملے کامیاب ہو چکے ہوتے۔ نہ جانے کتنی بلندی تک وہ اسی طرح اٹھتا رہا۔ مسافروں کے دم گھٹے جا رہے تھے اور پھر راڈرک نے دوسری کوشش کی۔ اس نے تمام تھروٹل جھکا دیے اور ایک بار پھر خوفناک افراتفری مچ گئی۔ بہت سے مسافر زخمی ہو گئے تھے۔ ایک ہاسٹس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ پائلٹ بھی جہاز کے انجن سے ٹکرائے تھے۔ مائیکل کا سر پھٹ گیا تھا، چنانچہ ایڈمنڈ اور والکوپ دیوانہ وار راڈرک پر جھپٹے۔ انہوں نے اس دیوانے کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن راڈرک ان چاروں میں سے کم عمر سب سے قوی ہیکل تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت بالکل درست نہ تھی۔ اس کے طاقتور گھونسے نے والکوپ کو کئی فٹ اچھال دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ایڈمنڈ کی گردن پکڑ لی تھی۔ میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں مسٹر ایڈمنڈ، براہ کرم اس وقت صرف وہ ہونے دیجیے جو میں چاہ رہا ہوں، اس نے خونخوار لہجے میں کہا، اور ایڈمنڈ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ شکریہ۔ راڈرک نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جہاز تیز رفتاری کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس کے انجنوں سے شعلے نکلنے لگے، لیکن راڈرک کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ جہاز کو نیچے اور نیچے اتار رہا تھا، اور چند منٹ کے بعد ان سب نے محسوس کیا کہ طوفان پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ جہاز کا تعاقب کرنے میں ناکام رہا تھا، اور یہ احساس حیرت انگیز تھا۔ یہ احساس جسموں میں مسرت کی لہریں پیدا کرنے والا تھا کہ انہوں نے طوفان کو شکست دے دی ہے۔ وہ طوفان کے چنگل سے نکل آئے تھے، اور اب طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زخمی ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں نئی امنگیں پیدا ہو گئیں، ان کے جسموں میں پھرتی آ گئی۔ انہوں نے حواسوں میں آ کے اپنا کام سنبھالا، لیکن جہاز کی کیفیت دیکھ کر ان کے ہوش گم ہو گئے۔ صرف 2 انجن کام کر رہے تھے۔ ایندھن کی مقدار بتانے والی سوئی بے جان ہو چکی تھی، گویا ایندھن ختم ہو چکا تھا اور جہاز صرف ریزرو میں چل رہا تھا۔ 2 انجن تباہ ہو چکے تھے اور باقی 2 انجن بالکل بیکار ہیں۔ وہ کتنی دیر تک ساتھ دیں گے؟ اس خوفناک صورتحال کے بعد پہلی بار جس چیز کا جائزہ لینا تھا وہ جہاز کی بلندی تھی۔ ایڈمنڈ سسکو نے بلندی کے آلے کا جائزہ لیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جہاز زمین سے صرف 50 فٹ اوپر تھا۔ معجزہ ہی تھا۔ ہاں، یہ معجزہ تھا کہ ابھی تک جہاز کے پرخچے نہیں اڑے تھے۔ انہوں نے آنکھیں صاف کر کے ونڈ شیلڈ سے دوسری طرف دیکھا۔ تا حد نگاہ سفید میدان نظر آ رہے تھے۔ برف؟ ان کے ذہن میں تصور ابھرا۔ وہ کسی برفانی علاقے میں ہیں، مگر کیا ان برف کے میدانوں میں طیارہ حفاظت سے اتر سکے گا؟
اگر اتر نہ سکا تو گر پڑے گا۔ ایڈمنڈ سسکو کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ دیر کرنا موت کو قریب تر لانا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑی نرمی سے راڈرک پر اپنا مافی الضمیر واضح کر دیا اور راڈرک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا مشورہ درست ہے مسٹر سسکو، یہ لیجئے۔ اس نے طیارے کو پھر خوفناک انداز میں نیچے جھکا لیا اور اس کے ساتھ ہی انجن بند کر دیے۔ طیارے نے برف سے ایک خوفناک رگڑ کھائی اور برف کے سفید ذرات کا بادل بلند ہو گیا۔ ونڈ شیلڈ ڈھک گئی اور پھر طیارہ حیرت انگیز طور پر رک گیا۔ نہ جانے کیسے، لیکن بہرحال رک گیا تھا۔ سسکو نے ایک گہری سانس لی۔ وہ راڈرک کی بے مثال جرأت پر دنگ تھا۔ درحقیقت اس وقت راڈرک جیسا آدمی ہی اس بے دردی سے طیارے کو زمین پر دے مار سکتا تھا۔ اگر وہ احتیاط سے اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے تو اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہ ہوتی اور ممکن تھا طیارہ ضائع ہو جاتا۔ اس وقت اندھے اقدامات کی ہی ضرورت تھی۔ وہ سب دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر گہری سانسیں لینے لگے۔ ونڈ شیلڈ برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی طرف توجہ دینا کوئی ضروری نہیں تھا۔ اس سے قبل مسافروں کی خبر لینی تھی۔ چنانچہ وہ چاروں ہمت کر کے اٹھے اور پائلٹ کیبن کا دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل آئے۔ مسافروں میں سکرات کا عالم طاری تھا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ زخمی ہوسٹس بے ہوش پڑی تھی۔ بہت سے مسافروں کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان میں سے اکثر کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ شاید بے ہوش ہو گئے تھے۔ بہت سوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ حواس کھو بیٹھے تھے اور ان پر سکتہ طاری تھا۔ ہماری طرف سے زندہ بچ جانے پر مبارکباد قبول کر لیں۔ طیارے کو نیچے اتار لیا گیا ہے۔ ایڈمنڈ سسکو نے ان لوگوں کی ناگفتہ بحالت کو تشویش سے دیکھتے ہوئے کہا، اور بہت سے بے جان جسموں میں زندگی دوڑ گئی۔ ہاں، بچ گئے، بچ گئے، ہم بچ گئے۔ کئی آوازیں ابھریں اور دوسرے لوگ بھی چونک پڑے، اور پھر انہوں نے دیوانہ وار پیٹیاں کھول دیں، قہقہے لگانے لگے، ناچنے لگے۔ ان سب کے اعصاب کشیدہ تھے، لیکن اب بھی بہت سے لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگ ہوسٹسوں کو دیکھو، وہ بیچاریاں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے سب سے زیادہ مصیبت کا شکار رہی ہیں، سسکو نے تینوں پائلٹوں سے کہا، اور تینوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے ہوسٹسوں کو اٹھا کر ایک جگہ لٹا دیا۔ وہ ہوسٹسیں زندگی کھو بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، دوسری کا سر پاش پاش ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی لاشوں کو کپڑوں سے ڈھک دیا گیا اور وہ دوسرے مسافروں کا جائزہ لینے لگے۔ پھر سسکو نے مسافروں سے اپیل کی، ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کا کافی سامان موجود ہے۔ براہ کرم آپ سے جو حضرات ڈاکٹر ہوں یا ابتدائی طبی امداد سے واقفیت رکھتے ہوں، وہ رضاکارانہ طور پر دوسروں کی مدد کریں۔ اور اس اپیل پر بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ انہوں نے سسکو کی بتائی ہوئی جگہ سے فرسٹ ایڈ کا سامان حاصل کیا اور زخمی مسافروں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ سسکو اور اس کے ساتھی بھی تیزی سے مصروف عمل تھے۔ ابھی تک انہوں نے اس جگہ کی طرف توجہ نہیں دی تھی جہاں طیارہ اترا تھا۔ بہرحال وہ بات کی بات تھی، پہلے مسافروں کی مکمل خبرگیری ضروری تھی۔ یہ بہت ضروری کام تھا۔ جہاز کے مسافر دلی طور پر تعاون کر رہے تھے۔ معمولی زخم والوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی مرہم پٹی پر زیادہ توجہ دی تھی، اور سب کے تعاون سے وہ بہت جلد حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پورے مسافروں کے سروے میں چند المناک انکشافات بھی ہوئے تھے۔ مسافروں میں سے 43 افراد حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں اور چند کمزور دل کے مرد بھی تھے۔ 2 ہوسٹس ہلاک ہوئی تھیں۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد 45 تھی، اور بہرحال یہ بڑی تعداد تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ باقی لوگوں کا بچ جانا ہی معجزہ تھا۔ لاشوں کو جہاز کے آخری حصے میں پہنچا دیا گیا۔ سیٹیں کھول دی گئیں۔ چند ہوسٹس ہوش میں آ گئی تھیں۔ ہوش آتے ہی انہوں نے اپنے فرائض سنبھال لیے۔ کچن میں گرم کافی تیار ہونے لگی اور پھر وہ مسافروں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد سسکو، راڈرک اور دوسرے پائلٹ طیارے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر سسکو کو ہی کچھ خیال آیا اور اس نے سیٹوں کے برابر والے شیشوں سے دوسری طرف جھانکا
اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ شیشوں کی دوسری طرف برف اٹی ہوئی تھی، اور جس انداز میں برف نظر آ رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ طیارہ کافی حد تک برف میں دھسا ہوا ہے۔ والکوب، اس نے ایک پائلٹ کو آواز دی اور والکوب جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ ونڈ شیلڈ کے وائپر چلا کر اسے صاف کرو، میں ایک اور خطرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بہت بہتر۔ والکوب نے خطرے کی وضاحت نہیں طلب کی اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے پائلٹ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے وائپر چلانے کی کوشش کی لیکن وائپر کامیاب نہ ہو سکے۔ ونڈ شیلڈ پر بھی برف کی موٹی تہ تھی جسے طاقتور وائپر صاف نہ کر سکے۔ تب اس نے واپس آ کر سسکو کو اس بارے میں بتایا۔ سسکو نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ راڈرک سے مخاطب ہو کر بولا، راڈرک، میرا اندازہ ہے کہ طیارہ برف کی کسی پہاڑی میں گھس گیا ہے۔ میں اس کے اس طرح رک جانے کی وجہ سوچ رہا تھا جو اب معلوم ہوئی۔ گویا یوں سمجھو کہ ہم برف کی قبر میں دفن ہیں، اور اس خطرناک صورتحال کے بھیانک نتائج کا اندازہ تم بخوبی لگا سکتے ہو۔ آکسیجن زیادہ دیر تک ساتھ نہ دے سکے گی اور اس کے بعد پھر وہی بے بسی کی موت۔ راڈرک کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، ہم نے انتہائی حد تک اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صرف ہم لوگ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے زندگی بچانے کے لیے جہاز کے مسافروں کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے اب صورتحال مختلف ہے۔ ہم انہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ انتھک محنت کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ لوگ انکار نہیں کریں گے، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ سب کچھ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ ہاں، ایک اور بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ ان حالات میں طیارے کے یہاں سے نکلنے اور اس کی درستگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انجن جل چکے ہیں اور ایندھن ختم ہو گیا ہے۔ البتہ ہماری وائرلیس کام کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم امدادی پارٹیوں کو طلب کریں گے، لیکن ایسی صورت میں جبکہ ہمیں کھلی ہوا میں پہنچنے کا موقع مل سکے۔ لیکن پروگرام کیا ہے راڈرک؟ ہم برف میں سرنگ بنائیں گے جو ہمیں باہر تک پہنچا دے گا، اور اس کے لیے ہمیں یہ سیٹیں توڑ کر اس کے پائے وغیرہ نکالنے پڑیں گے جن سے برف کھرچی جا سکے، راڈرک نے کہا اور سسکو گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بلا شبہ قدرت نے ہمیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں تمہارے اس کارنامے کی تعریف تفصیل سے اور فرصت کے وقت کروں گا جو تم نے طیارے کو طوفان سے نکال کر انجام دیا ہے۔ فی الحال ہم زندگی تو بچا لیں۔ اور پھر وہ مسافروں کے درمیان کھڑے ہو کر بولا، دوستوں، پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی میں ہم نے زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس طیارے کا فرسٹ پائلٹ ہوں، لیکن مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ہے کہ میں آپ لوگوں کی اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ خوفناک طوفان نے ہمیں چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا، عقل ساتھ چھوڑ گئی تھی، اعضاء مفلوج ہو گئے تھے۔ آپ اس خوفناک صورتحال کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمیں درپیش تھی، کیونکہ آپ کو اصل بات بتانے سے گریز کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں جب کہ ہم ہمت ہار بیٹھے تھے اور موت لحظہ بلحظے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، میرے نوجوان دوست نے اپنی خون کی گرمی کو استعمال کیا۔ اس نے ایک بہادر نوجوان کا ثبوت دیتے ہوئے موت کے چیلنج کو قبول کیا، اور در حقیقت ہوابازی کی دنیا کو اگر کبھی اس کارنامے کو جاننے کا موقع ملا تو میرا دوست راڈرک دنیا بھر کے ہوابازوں کا ہیرو ہوگا۔ اس نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا جسے عقل کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ خدا کی مدد شامل رہی اور طیارہ نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھیوں، طیارے کی 2 انجن تباہ ہو چکے ہیں، ایندھن قطعی ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت یہ طیارہ ہمارے لیے صرف ایک سر چھپانے کی جگہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے فرائض اس وقت تک ہم پر لاگو ہیں جب تک ہم قدرت کے ہاتھوں بے بس نہ ہو جائیں، اور ہم اس دور سے کہیں آگے نکل گئے۔ چنانچہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار نہ سمجھیں۔ ہم میں سے کسی کی غلطی سے یہ حادثہ نہیں پیش آیا۔ ہم ایسی صورتحال میں جب کہ ہمیں قدرتی آفت کا شکار ہو کر کسی نامعلوم جگہ آ پڑے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کریں۔ اجتماعی جد و جہد ہماری زندگیاں بچا سکتی ہیں۔
میں آپ سے حقیقت حال نہیں پوچھوں گا۔ طیارے کے ناکارہ انجن کسی نہ کسی طرح اسے نیچے تو لے آئے تھے، لیکن وہ اسے روکنے میں ناکام رہے، اور زمین پر اترنے کے بعد طیارے کے خود بخود رک جانے کی وجہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کی کوشش اور دوسرے حالات کا جائزہ لینے کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ طیارہ برف کے کسی تودے میں گھس گیا ہے۔ یہی اس کے رک جانے کی وجہ تھی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ برف کا یہ تودہ کتنا طویل و عریض ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہمیں نکلنے کی جدوجہد تو کرنا ہی ہے، کیونکہ بہت تھوڑے وقت کے بعد ہم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جائیں گے اور یہ طیارہ ہماری قبر بن جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں آپ میں سے ہر ایک کی رائے کو قبول کروں گا، لیکن اب مسئلہ ہم سب کے لیے یکساں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم سب جو کچھ بھی ہاتھ لگے اسے لے کر برف میں سوراخ کریں اور بالآخر اس کے اختتام تک پہنچ جائیں۔ کیا آپ لوگ ہماری مدد کریں گے؟ عورتوں کے علاوہ تقریباً تمام ہی مسافر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ ان سب نے سسکو کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا اور سسکو خوش ہو گیا۔ زندگی میں بہت سے مرحلے آتے ہیں دوستوں۔ کچھ لوگ ایڈونچر کی زندگی پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی مصروفیات انہیں اجازت نہیں دیتی۔ اب غیر متوقع طور پر اس کا موقع مل گیا ہے۔ کل جب آپ اپنے مکانوں کے ڈرائنگ روم میں یا خوابگاہ میں بیٹھ کر اپنے بچوں اور دوستوں کو اس خوفناک سفر کی کہانی سنائیں گے تو آپ کو ایک عظیم مسرت کا احساس ہوگا۔ آئیے زندگی کی جدوجہد کی ابتدا کریں، سسکو نے کہا، اور پھر سب سیٹیں اکھاڑنے لگے۔ سبھی کے چہروں سے خوف دور ہو گیا تھا۔ جو لوگ زخمی تھے اور ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے معذرت کی تو سسکو نے کہا، آج آپ زخمی ہیں تو ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، کل ہم بھی زخمی ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ ہماری مدد کریں۔ سسکو کا خیال تھا کہ سب سے پہلے دروازے کو اندر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کے بعد برف میں سرنگ کی کھدائی شروع کی جائے، لیکن راڈرک نے ایک بار پھر ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا، طیارے کے دائیں بائیں سمت غیر یقینی ہے، نہ جانے اس تودے کی چوڑائی کتنی ہو۔ اس کے برعکس اس کے سامنے کی سمت زیادہ موزوں ہے، کیونکہ بہرحال اس طرف برف اتنی نرم تھی کہ طیارے کو داخل ہونے کا موقع مل گیا، اس لیے ونڈ شیلڈ توڑ کر سامنے کی رخ پر کھدائی موزوں رہے گی۔ مناسب خیال ہے۔ سسکو نے اس سے اتفاق کیا اور نوجوانوں کی ٹیم ان لوگوں کی قیادت میں پائلٹ روم میں داخل ہو گئی۔ ان سب کے ہاتھوں میں طیارے کی کرسیوں کا لوہا اور دوسری چیزیں تھیں۔ ونڈ شیلڈ پر ضربیں لگائی جانے لگیں اور چند منٹ کے بعد مضبوط ونڈ شیلڈ چکنا چور ہو گئی۔ انہوں نے شیشے کے ٹکڑے صاف کیے اور پھر راڈرک، سسکو، والکوب اور مائیکل اپنے ہاتھوں میں پکڑے اوزاروں سے برف میں سوراخ کرنے لگے۔ اگر برف کے بجائے مٹی ہوتی تو انہیں ایک مشکل یہ پیش آ سکتی تھی کہ وہ کھودی ہوئی مٹی کو کہاں لے جاتے۔ ظاہر ہے اس طیارے میں بھرنا تو ناممکن تھا، لیکن برف میں دب جانے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس چیز کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا۔ گویا اتنا بڑا سوراخ کیا جا رہا تھا جس کی برف سوراخ کی دیواروں میں دب کر ٹھوس ہو جائے۔ یہ ترکیب انتہائی کارآمد رہی۔ برف کی کھدائی میں بھی زیادہ مشکلات پیش نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ زیادہ سخت نہیں تھیں۔ دوسرے لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ پھر تقریباً 5 فٹ کی کھدائی کے بعد ایک دوسری ٹیم مصروف ہو گئی اور یہ لوگ بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ اس طرح 4 آدمیوں کی ٹولیاں کھدائی میں مصروف رہیں۔ کام تیزی سے جاری تھا۔ وہ لوگ پوری دلچسپی سے اس میں حصہ لے رہے تھے اور اجتماعی جدوجہد کے کامیاب نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر پارٹی ناپ ناپ کر 5 فٹ کھدائی کر رہی تھی۔ اس طرح جب 8ویں پارٹی کی باری آئی تو اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ انہوں نے ابھی 5 فٹ کھدائی پوری نہیں کی تھی کہ ان کی کدال برف کی دیوار کے پار نکل گئی۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا اور ان کے منہ سے خوشی کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اس سوراخ کو چوڑا کیا اور پھر برف کی دوسری طرف نکل گئے۔ اس طرح انہوں نے برف میں تقریباً 40 فٹ لمبی سرنگ بنا کر باہر نکلنے کا راستہ تیار کر لیا۔ ذرا سی دیر میں دوسرے لوگوں کو اس کی خبر کر دی گئی اور تھوڑی دیر میں جہاز کے بہت سے مسافر آ گئے۔ ان میں سسکو اور اس کے ساتھی بھی تھے۔ لیکن باہر کا منظر بہت عجیب تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی برف کے میدان نظر آ رہے تھے۔ ان میدانوں میں درخت بھی تھے
لیکن برف سے ڈھکے ہوئے۔ اونچے نیچے برف کے تودے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے بائیں سمت تقریباً 4-5 فرلانگ کے بعد خوفناک ڈھلان پھیلے ہوئے تھے۔ گویا ڈھلان بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن ان کی گہرائی سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ زمین سے ہزاروں فٹ کسی بلند مقام پر ہیں۔ گویا اس طویل و عریض میدان کے اختتام پر بھی ڈھلان ہوں گے، اور جغرافیائی حیثیت سے ان ڈھلانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہ جانے کہاں وہ خوفناک کھڈوں سے پر ہوں جن میں گرنے کے بعد زندگی کا تصور بھی حماقت ہوگا۔ دوسرے لوگ اس خوبصورت منظر کو دلچسپ نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن سسکو اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ بہرحال ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ ہمیں احساس ہے کہ پلان بھی ہمارے لیے سود مند نہیں ہے۔ اگر ہم امدادی پارٹیوں کو اس طرف متوجہ نہیں کر سکے تو یہاں سے نکلنا آسان نہ ہوگا، لیکن زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد ضروری ہے۔ کیا تم یہ خوفناک صورتحال محسوس کر رہے ہو سسکو؟ کیوں نہیں، میرا خیال ہے تمام جہاندیدہ لوگ اسے محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہاں تک کب تک رکنا پڑے۔ بہرحال اس کے لیے ضروری انتظامات کرنے ہوں گے، مثلاً خوراک اور دوسری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کی جائے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس خوراک کا بندوبست تو ہے نہیں، اب صرف امدادی پارٹیوں کی آس ہے۔ اگر وہ یہاں تک پہنچ گئیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ زندگی بڑے مشکل مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ والکوپ نے پوچھا۔ ابتدائی انتظامات، میرا خیال ہے طیارے کی گمشدگی کی اطلاع سب کو مل گئی ہوگی اور امدادی پارٹیاں بہت جلدی روانہ ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے جہاز کے تمام مسافروں سے رنگین کپڑے لے لو اور ان کے فلیگ بنوا کر پوری چوٹی پر پھیلا دو۔ پہلے یہ کام کر لو، اس کے بعد ہم وائرلیس پر باہر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ والکوپ اور روڈرک دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر یہ کام سنبھال لیں۔ ہم کسی بلند جگہ پر وائرلیس اسٹیشن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں سے قریبی ممالک سے رابطہ قائم کیا جا سکے، سسکو نے کہا۔ مناسب۔ ویسے کیا آپ اس علاقے کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتے ہیں مسٹر سسکو؟ بہت مشکل ہے، اگر کر بھی لیں تو فی الحال ہمارے لیے سود مند نہیں ہے۔ اس سے فائدہ بھی کیا ہوگا؟ ہاں یہ تو درست ہے۔ بہرحال ہم اپنے مشن پر چلتے ہیں، آپ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچائیں، روڈرک نے کہا، اور وہ واپس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ دنیا کے نہ جانے کون سے غیر آباد اور ویران خطے میں یہ آبادی ہو گئی تھی۔ انسانی زندگی جد و جہد میں مصروف تھی، ذہانتیں بھر آئی تھیں، نوجوانوں نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے تھے۔ یہ سب عیش و عشرت کے رسیا تھے، ان کی صلاحیتیں اطلس و کم خواب میں لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھیں، لیکن زندگی کے اس نازک موڑ پر وہ لوگ اٹھے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے جو زندگی کا مقصد ہے۔ برف کی تقریباً تمام بلند چوٹیوں پر رنگین کپڑے لہرا رہے تھے، انہیں اونچی اونچی راڈوں میں باندھ لیا گیا تھا۔ جہاز سے ہر وہ چیز نکال لی گئی تھی جو اس سلسلے میں کام آ سکتی تھی۔ روڈرک در حقیقت بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ اس سے قبل بھی اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، لیکن اس وقت اس کی جو صلاحیتیں سامنے آئی تھیں وہ حیرت انگیز تھیں۔ اس نے جہاز کے فرنیچر سے لکڑیاں نکال لی تھیں اور ان لکڑیوں کے اس نے اسکیئنگ شوز بنا لیے تھے، اور پھر 2 راڈوں کی مدد سے سب سے پہلے اس نے اسکیئنگ شوز کا تجربہ کیا تھا، اور اس تجربے کی شاندار کامیابی سے نوجوانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جو برف پر اسکیٹنگ کے ایکسپرٹ تھے برف کے میدان پر پھسلتے پھر رہے تھے۔ برف کا طویل اور دشوار گزار سفر اب ان کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے میدان کے قرب و جوار کے تمام علاقے کی سیر کر لی تھی۔ دور دراز کے علاقے ابھی باقی تھے اور اس طرف کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ دوسری طرف سسکو اور مائیکل چند نوجوانوں کے ساتھ وائرلیس کا تمام سامان لے کر ایک بلند تودے پر اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس پر وائر اسٹیشن بنا چکے تھے۔ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس وقت برف کا طوفان آ جائے اور بربادی ہونے لگے، اس لیے انہوں نے اسٹیشن پر چھت کا بندوبست بھی کیا تھا، کافی بلند اینٹینا باندھے تھے۔ بہرحال جس انداز میں کام ہو رہا تھا
اسے ان لوگوں میں زندگی کا پتہ چل رہا تھا، اور اگر ایک خوفناک تصور ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے اپنی زندگی کا خوبصورت دور کہہ سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں لگن تھی اور وہ کسی کام میں بھی تھکن نہیں محسوس کرتے تھے۔ یہ دوسری بات تھی کہ اگر ان سب کے ذہنوں پر وہ خوفناک تصور نہ ہوتا تب شاید ان میں سے ایک بھی اس جذبے اور اس لگن سے کام نہ کرتا۔ بہرحال ہمدردی اور نیکیوں کے بے شمار مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے اور وقتی طور پر سب مایوسی کے گڑھوں سے نکل آئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ بہت جلد وہ یہاں سے واپس جا سکیں گے۔ پھر ایڈمنڈ سسکو نے وائرلیس سے پہلا پیغام نشر کیا۔ اس نے اپنا کوڈ نمبر پوری دنیا کے لیے دہرایا اور اپنی پوزیشن بتانے لگا۔ یہ سلسلہ سورج چھپنے تک جاری رہا، لیکن ٹرانسمیٹر پر جوابی پیغام نہیں موصول ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب میں کم از کم اس وائرلیس کی احاطۂ عمل میں کوئی ایسی آبادی نہیں تھی جو ان پیغامات کو وصول کر سکتی، یا اگر تھی تو شاید موسم کی خرابی یا کسی اور وجہ سے وہ پیغامات وصول نہیں کر سکی تھی۔ بہرحال سسکو مایوس نہیں ہوا۔ سورج چھپنے پر اس نے وائرلیس اسٹیشن پر 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ مائیکل اور والکوپ تھے۔ باقی تمام لوگ سرنگ کے راستے دفن شدہ جہاز میں آ گئے۔ زخمیوں کی حالت بہتر تھی۔ ہاسٹس بیچاری یہاں بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھی۔ وہ ہلکا کھانا تیار کر رہی تھی جو تیار ہونے کے بعد جہاز کے مسافروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مائیکل اور والکوپ کو کھانا وائرلیس اسٹیشن پر پہنچا دیا گیا تھا۔ ویسے رات کے جھکتے ہی باہر کی فضا کافی سرد ہو گئی، اس لیے والکوپ اور مائیکل کے لیے موٹے لباس کا خاص بندوبست کر دیا گیا۔ اس کے بعد سسکو نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کر دیا، میرے دوستوں، کیا ہم اس بات پر فخر نہ کریں کہ اس قدرتی حادثے سے نمٹنے کے لیے ہم نے جس اتحاد کا ثبوت دیا ہے وہ لافانی ہے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں اپنے بقا کے لیے کچھ کیا ہے، وہ ناقابل شکست ہے۔ ہم میں سے ہر فرد نے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت تک ایک ہی خاندان کے افراد ہیں جب تک امدادی پارٹیاں یہاں نہیں پہنچ جاتیں۔ اس کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ زندگی کے آخری لمحات بھی اس سفر کو نہ بھول سکیں۔ میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، ایک سیدھا سادھا انسان ہوں اور دانشوروں کے چند اقوال سے واقف ہوں جنہیں آج آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں سائنس کی آمد و رفت جد و جہد کی دوسری شکل ہے۔ ہماری زندگی ہمیں درست عمل دیتی ہے اور یہی عمل ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ جس طرح ایک جوہری سونے کا زیور تیار کر کے اس میں رنگین رنگینیوں سے گلگاری کرتا ہے، اسی طرح زندگی کا حسن حادثات سے نکھرتا ہے۔ یہ حادثے زندگی میں جڑے ہوئے نگینے ہوتے ہیں جن کی چمک انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ بعض اوقات یہ حادثے ہمیں پستیوں میں پہنچا دیتے ہیں اور بعض اوقات یہی ہماری زندگی کا عروج ہوتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا، صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ میں نے وائرلیس پر دن بھر کوشش کی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے کسی کنٹرول روم سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے امدادی پارٹیاں ایک ہفتہ، ایک ماہ، ایک سال تک یہاں پہنچ نہ سکیں۔ ممکن ہے ہمارا کسی جگہ سے رابطہ قائم نہ ہو سکے۔ ایسی صورت میں کیا ہم خودکشی کر لیں گے؟ میرا خیال ہے یہ انسان کی توہین ہوگی، اور اس طرح جان دینے والے سکون سے مر بھی نہ سکیں گے۔ ہمیں اس وقت تک جد و جہد کرنی ہوگی جب تک ہم اپنی منزل پر نہ پہنچ جائیں یا جان نہ دے دیں۔ ہم مرنے کی کوشش کے بجائے زندہ رہنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کوشش میں موت آ جائے تو میرے خیال میں وہ زندگی کی صحیح منزل ہوگی۔ میں آپ کو مایوسی کا سبق نہیں دے رہا، آپ لوگ خود ذہین ہیں، خود مختار ہیں۔ ہمیں ہر قسم کے حالات سے دوچار ہونے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ میں تو صرف جہاز چلانا جانتا ہوں۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک طویل جد و جہد کا بندوبست کر لیں۔ اس برف پر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم کل ہی یہاں سے خوش و خرم روانہ ہو جائیں، اور اگر نہ روانہ ہو سکے تو مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ یہاں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس تمام ذرائع ہوں۔ آپ میرا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مسٹر سسکو، آپ کی گفتگو حقیقت سے قریب ہے، ایک معمر شخص نے کہا۔ یہاں کوئی کسی کو گائیڈ نہیں کرے گا، کوئی کسی پر مسلط نہیں ہوگا۔ ہر فرد کو آزادی ہے
کہ اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ مناسب مشورہ ہے۔ جہاز میں جو کچھ موجود ہے اب وہ صرف ہم سب کی بھلائی کے لیے ہے۔ میں اب اپنا یا اپنی کمپنی کا حق نہیں سمجھتا۔ اب سب کچھ آپ کا ہے۔ اس کی تفصیل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے حقدار ہیں۔ ہاں، اتنا میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس مختصر ترین سامان ہے جو شاید چند روز کے لیے بھی کافی نہ ہوگا۔ اس برف پر پانی کی کمی نہیں ہے، ہم جتنا پانی چاہے حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ خوراک کا مسئلہ ہے۔ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ نوجوانوں کی کسی ٹولی کے سپرد کر دیا جائے۔ انہیں خاص طور پر اسکیئنگ شوز مہیا کیے جائیں تاکہ وہ دور دور تک نکل کر شکار تلاش کریں اور دوسروں اور اپنے لیے خوراک مہیا کریں۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں اس برف پر شکار ملنے کی امید ہو سکتی ہے مسٹر سسکو؟ کسی نے سوال کیا۔ ہاں، برفانی پرندوں کے بارے میں نے سنا ہے، انہیں شکار کرنے یا دیکھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، ایڈمنڈ سسکو نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں، ایک درمیانی عمر کے جسیم آدمی نے کہا، جس کی خوبصورت داڑھی، تندرست و توانا جسم اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے ذہانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ضرور ضرور فرمائیے مسٹر۔ ایڈمنڈ سسکو سوالیہ انداز میں خاموش ہو گیا۔